عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہ بنیادی خوبیاں ہیں، بنیادی صفتیں ہیں اس امت کی، اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک قابل فخر چیز ہے۔ لوگ دنیاوی نسبتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنی ڈگری پر، اپنی زمین پر، بڑے مکان پر۔ اس امت کے لیے قابل فخر یہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو ایک بہت بڑا درجہ، ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، خیر امت بنایا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس امت کو فضیلت بخشی ہے۔ چاہے اس امت کا فقیر آدمی ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ دیکھنے میں فقیر ہے لیکن یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ دیکھنے میں اس کے پاس اپنا رہنے کا گھر نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کے وہاں سے جو فضائل ہیں، ان فضائل کا وہ بندہ، وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت اس کا مستحق بنیں گے۔ لیکن چونکہ ماحول میں اس کا تذکرہ، اس کا مذاکرہ، اور گھر میں اس فضیلت، اس مرتبے اور اس مقام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے اس طرف میلان کم ہوتا ہے آدمی کا۔ آدمی مالدار بننا پسند کرتا ہے، زمیندار بننا، جاگیردار بننا، عہدیدار بننا، مفت کی چودراہٹ آدمی پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے کتنی ذلت اٹھاتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے شمار کروائی ہیں، اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنا ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کی نظر سے گرتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بڑائی اور تکبر میری چادر ہے۔ تکبر صرف اللہ ہی کو شوبہ ہے، شوب دیتا ہے، باقی اور کسی کو نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور انسان کو تواضع اور عاجزی، انکساری وہ شوب دیتا ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا بن کے رہے۔ اللہ پاک نے اگر اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی مالدار بنایا ہے تب بھی چھوٹا بن کے رہے، عہدیدار بنایا ہے پھر بھی وہ چھوٹا بن کے رہے، زمیندار بنایا ہے پھر بھی وہ چھوٹا بن کے رہے، بڑا بنایا ہے پھر بھی وہ چھوٹا بنے۔ تواضع اختیار کریں، عاجزی کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہیں، اپنوں کے درمیان میں بھی پرایوں کے لیے، اس میں ایک حسن ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج کل تو ذرا ایسا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھولا۔ ہندی میں مشہور کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال۔ بھائی ہنس کی سائز اور اس کا جو ڈیل ڈول ہے وہ الگ ہے، کوا اتنا سا ہے، وہ ہنس جیسے کیسے چل سکے گا؟ تو بہت سو کو یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اصل میں آج کل میں تھوڑا ایسا کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو لوگ ہم کو دبا دیں گے۔ تو لوگ تو کیا دبائے، یہ خود ہی دب جاتا ہے، لوگ تو بعد میں دبائیں گے۔
بعض ایسی رذیل صفتیں ہیں، ایسی حرکتیں ہیں کہ جس سے آدمی خود ہی گرتا ہے۔ جیسے کینسر کے بیمار کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مارنے کے لیے۔ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، اس کو مارنے کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت ہے یا اس کو تلوار چلانے؟ وہ تو اپنے کینسر سے خود ہی مرنے والا ہے، وہ تو خود ہی مرنے والا ہے۔ ایسے یہ جو رذائل ہیں، بے ایمانی ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں، نفاق ہیں، جھوٹ ہیں، تکبر ہیں، تعلی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس آدمی کو کسی کو گرانے کی طرف خامخواہ لوگ فکر کرتے ہیں ان کی۔ ہاں، ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی بیچارہ ان چیزوں میں پھنس گیا ہے۔ ان کے شر سے آدمی جو ہے مامون رہے، وہ تو خود ہی مٹنے والا ہے۔ اس نے تو خود ہی اپنی بیماری ایسی پالی ہے کہ وہ بیماری اس کو پنپنے نہیں دے گی زیادہ، بلکہ اس کی اصلاح کی مثبت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بھائی بیچارہ اچھا خاصا تھا، دو پیسوں کی وجہ سے بیچارہ بگڑ رہا ہے، بری صحبت کی وجہ سے وہ بیچارہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اپنے عہدے کی وجہ سے یہ کسی اور رخ پر جا رہا ہے، تو وہ تو قابل رحم ہو گیا ہے، بیچارہ ہو گیا ہے یہ۔ لیکن چونکہ ہمارے قلوب میں بھی دنیا کا اثر ہے، مادے کا، کرسی کا، عہدے کا، اہل سیاست کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب اللہ سے متاثر نہیں ہیں، اور ہمارے قلوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متاثر نہیں ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ جب اللہ رسول کا تاثر نہیں ہوگا تو آدمی مخلوق سے متاثر ہوگا، اور جس دل میں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہوگا وہ دنیا کی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ جتنے اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، دنیا کے حالات کا۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا امر ہے، کسی ظالم کے برسر اقتدار ہونے کا ان پر وہ اثر نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی ڈھیل اس کو یہ چلتا رہے گا، چاہے کچھ بھی کر لے وہ، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے اس سے۔ قرآن کے جو قصص ہیں، قصص قرآن، قارون کی قوم جو تھی وہ متاثر تھی قارون سے۔ قارون کی قوم اس کے مال کی وجہ سے اس سے متاثر تھی، اور یہ ہمیشہ رہا جب آدمی کے پاس مال بڑھتا ہے یا آدمی کے پاس اسباب دنیا بڑھتے ہیں تو اس کا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال لوگوں کو کسی نہ کسی راستے سے دکھاوے۔ شادی بیاہ میں شہرت کرتا ہے، کوئی مکان بنا کر اپنے مال کی شہرت کرتا ہے، ایک بڑا مکان عالی شان بنا کر شہرت کرتا ہے لوگوں میں، کوئی سواریوں کے ذریعے سے، کوئی زیب و زینت کے اسباب سے، کوئی شادی بیاہ میں۔ قارون نے بھی نمائش کی اپنے سامان کی، اپنے مال کی۔ تو جو لوگ تھے اور دنیا دار جن کے قلوب پر اثر تھا، تو وہ تمنا کرنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، بڑے نصیب والا ہیں، بڑے نصیب والا ہیں۔ ہم سوچے ذرا کہ ہم جب ایسے حالات دیکھتے ہیں کسی کے تو ایسی تمنا ہوتی ہے، ان کا تو بہت اچھا پگار ہے، ان کی تو بڑی آوک ہے، ان کا تو بڑا بنگلہ ہے، گھر کی چرچا میں ایک بیٹی تھوڑی غریب ہے، دوسری تو انہوں تو اللہ بہت اچھو کرے، باقی بیچاری سے وہ بیچاری 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اس کا شوہر دیندار ہے، نیک ہے، اور یہ جو جس کے بارے میں اس کا شوہر نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی وزن کس کا ہے خاندان میں، گھر میں؟ اس داماد کا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہی وہ اثر ہے۔ قارون کی قوم بھی یہی کہہ رہی تھی۔ ایسے اولاد میں بھی ایک بیٹا بیچارہ ہے، ہمارے عرف کا بیچارہ، اللہ کے وہاں کا بیچارہ نہیں، ہمارے عرف کا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دینی کاموں میں لگتا ہے، لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ اور ایک بیٹا جو ہے بڑا تنخواہ دار ہے اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بغاوت پر اترا ہوا ہے، لیکن اس کے سارے
ساری اس کی برائیاں جو ہیں اس کے مال میں چھپی ہوئی ہیں، سارے عیب، اس کے جتنے عیوب ہیں، اس کے جتنے عیوب ہیں وہ ہنر بن جاتے ہیں، مال کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے عیب ہنر بن جاتے ہیں۔ اور جب آدمی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس کی خوبیاں بھی جو ہیں، اس کی نماز کی صفت، اس کی تواضع کی صفت اس کے پاس ہے، وہ نرم طبیعت کا ہے، لوگوں کی خدمت، تو اس کی خوبیاں جو ہے وہ عیب بن جاتی ہیں، کیونکہ اثر دنیا کا ہے، دنیا داروں کا ہے، اللہ رسول کا اثر نہیں ہے۔ اس امت میں اللہ پاک نے، کیونکہ قیامت تک نبیوں کا سلسلہ بند ہے، اس لیے اس امت کو اس کا جوابدار اور ذمہ دار بنایا تھا کہ خوبیوں کی باتیں آپس میں کرتے رہے، آپس میں خوبی کی باتیں کریں، ایمان کی، نیکی کی، تقوی کی، صبر کی، شکر کی، کوئی مصیبت میں اس کے ساتھ صبر کا مذاکرہ کریں کہ بھائی صبر پر اللہ کیا دینے والا، کوئی بیمار ہے بیچارہ، اس پر اس کے ساتھ صبر کی بات کی جائے، کوئی غریب ہے تو اس کو ہم مالدار بنانے کے چکر میں نہ پڑیں، ورنہ الٹے راستے دکھائیں گے اس کو ہم الٹے راستے، اس کو فقر کے جو فضائل ہیں، حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ میری امت کے فقراء جو ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو فقر کے فضائل بتائے جائیں کہ آپ کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر آپ کو صبر کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مالدار بھی 2 روٹی 2 بوٹی کھاتا ہے اور غریب بھی اتنا ہی کھاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کھاتا ہے، وہ بھی اتنا کھاتا ہے، وہ بھی ایک جوڑی کپڑا ایک ساتھ پہنتا ہے، یہ بھی ایک جوڑی پہنے گا، تو اس کو معروف کی طرف لانے کی کوشش ہو، نہ کہ اس کا بھی دماغ خراب کیا جائے۔ ایک بیٹی غریب ہے تو اس کو فقر کے فضائل بتائیں کہ بیٹا یہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال پر اللہ سے راضی رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے فقر میں زندگی گزاری، نہ یہ کہ وہ جس جمعہ کو گھر آوے اس کو اتنا بھرا جاتا ہے، اتنا بھرا جاتا ہے کہ اب اس کو اپنے گھر جا کر اس کا گھر اچھا نہیں لگتا، اس کو اس کا شوہر کنگال دکھتا ہے، اس کو سسرال جو ہے بالکل نکمہ دکھتا ہے، کیونکہ یہاں وہ جمعہ کے دن اپنی دوسری بہنیں اور دوسرے گھر کی اور عورتوں کے درمیان میں ایسی ٹائٹ ہو کر گئی ہے کہ اب وہ وہاں ہفتے بھر جو ہے چین سے نہیں رہ سکے گی، کیونکہ ماحول میں معروف کو بولنے کا ماحول نہیں ہے، اور منکرات سے روکنے کا جو ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسروں کو سمجھنے سمجھانے کا، اور منکر کو منکر کے طور پر اور منکرات سے بچانے کا جو ماحول ہونا چاہیے، اس کی فضا نہیں ہے، جو اس امت کی اہم ذمہ داری ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے منکرات ہوتے ہیں گھر کی سطح پر، شادی میں، منگنی میں، محلے میں، صبح شام، غمی میں، خوشی میں، پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسے 15 اگست میں ظاہر ہوا نا، ابھی 15 اگست کے دن ظاہر ہوا، پورا ایک ساتھ نکلا سب جگہ سے وہ ابال، اور جو بے حیائی ہوئی اور جو ناچنا اور گانا، یہ سارا اگر جزوی طور پر ہر گھر میں اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار بنتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں انجان نہیں ہو سکتا، اللہ کے وہاں مجھے جواب دہی ہے۔ بھائی آپ لوگ سب آگے آ جاؤ، پیچھے والے جو جتنے لڑکے ہیں 15 سال کے اوپر کے وہ بھی آگے صفوں میں آ جاؤ، آپ لوگ بھی آ جاؤ، صفوں میں بیٹھ جاؤ۔ ہر آدمی اس کو محسوس کرے، تبصرہ کر دینا کافی نہیں ہے، پیچھے سے تبصرہ کیا کہ انہوں نے برا کیا، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے کیا، ہم نے بھی ایک بڑی غلطی کی ہے، اور وہ حضرت عائشہ والی روایت، وہ نیک لوگوں کے لیے، صلحاء کے لیے ہے، دینداروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ کہ اللہ کا کوئی عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی متاثر ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، دنیا میں تو وہ بھی متاثر ہوں گے، اس بے حیائی پر اور ناچنے گانے پر اور اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر توڑنے پر جب وبال آئے گا تو پھر نیک لوگ بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ یہ جو بڑی ہمارے لیے وہ تو فضیلت کی چیز ہے، ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم لوگوں کے درمیان جا کر اچھی باتیں کریں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اچھی باتیں ہم کریں،
ہاں ایک اتنی بات ضرور ہے کہ اچھی بات کرنے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کریں، محبت کا طریقہ اختیار کریں، نرمی کا طریقہ اختیار کریں۔ انبیاء کا وہی طریقہ تھا کہ ایک دوسروں کو محبت سے، نرمی سے سمجھنا سمجھانا ہو کہ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے۔ بے باک نہیں ہو سکتے ہم، اللہ کی زمین پر ہیں۔ حکومت کا قانون توڑتے ہوئے آدمی سوچتا ہے، اگر اس سے ٹوٹ گیا ہے تو نادم ہوتا ہے کہ خیر اپنی بھول گئی، اپنے سے غلطی ہو گئی کہ کہیں پکڑ میں نہ آ جائے ہم، آدمی ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حساس معاملہ اگر ہے، ایسا حساس معاملہ ہے تو آدمی ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یار فلاں جگہ میں بیٹھ گیا تھا اور میرا فوٹو وہاں آ گیا ہوگا اور خامخواہ کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ آدمی ڈر جاتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، ایڈوانس اس کے اسباب مہیا کرتا ہے کہ اب میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں، تو اپنے اس فعل کی وہ تردید کر دیتا ہے، بھائی میں اس میں نہیں ہوں، توبہ کر لیتا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے کہ حکومت کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ ایسے ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں یہ معمولی چیزیں نہیں ہے جو شادی بیاہ میں آج کل شروع ہوا ہے، ناچنا گانا چھوٹی چھوٹی سطح پر ہو رہا ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے ہم گھر میں سے نکل گئے، گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم محلے میں سے نکل گئے، ہمارے پیچھے جو ہو رہا تھا اس کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم کتنے حساس ہیں، اس ذمہ داری کا ہمارے اندر کتنا احساس ہے کہ بھائی جو غلط چیزیں ہوئی ہیں اور وہ غلطیاں آئندہ نہ دہرائی جاوے، چاہے ہمارے گھر میں ہوئی ہو، محلے میں ہوئی ہو، یا ہماری بستی میں ہوئی ہو، اللہ کی پوری زمین پر ہوئی ہیں۔ خیر امت، کنتم خیر امتن سے ہم کو مخاطب ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں خطاب کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تو ہم اپنی قوم کے لیے صرف نہیں آئے، ہم اپنی برادری کے نمائندے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کے نمائندے نہیں ہیں، ہم پوری امت کی طرف سے ہیں۔ وہ پوری امت والا درد و غم لے کر ایک فکر کے ساتھ اپنے آپ کو بحیثیت ذمہ دار ہونے کے، بحیثیت جوابدار ہونے کے، جیسے آدمی بیوی اور 4-5 بچوں کی ذمہ داری سمجھتا ہے، ان کے جتنے تقاضے ہیں آدمی پورے کرتا ہے، ان کے خوشی کے تقاضے ہو، ان کے غمی کے تقاضے ہو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ ایسے بحیثیت ذمہ دار ہونے کے پوری امت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے ہم اپنی اپنی جگہ پر بے چین اور بے قرار ہوں۔ پہلی چیز تو یہ، اور اس کے صرف تبصرے کافی نہیں ہیں کہ باہر چوکوں چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم اس کا تبصرہ کر لیں، فلاں نے غلط کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں ایک آدمی بھائی ایک لگی ہوئی آگ ہے، ایک لگی ہوئی آگ ہے، پوری آگ ہم نہیں بجھا سکتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے آگے کا تھوڑا بجھا دیں۔ ہمارے پاس زیادہ پانی نہیں ہے، ایک ڈول پانی کے، وہ ایک ڈول بہا دے اپنی، اتنی تو آگ بجھے گی۔ خالی میں گھر بیٹھ کر بولتا رہوں گا کہ بہت آگ لگ گئی ہے، بہت آگ لگ گئی ہے، بہت آگ لگ گئی، وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اور اس کا راستہ یہی ہے، تأمرون بالمعروف، کہ آپس میں ایک دوسروں کو معروف کی طرف دعوت دیتے رہو، بھلائی کی طرف لاتے رہیں۔ وتنہون عن المنکر، اور کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو احسن طریقے سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ حکمت کے ساتھ، حکمت کہتے ہیں کسی کام کو حسن اسلوب سے کرنے کو، کسی کام سے رک جانے کا نام حکمت نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے سمجھدار وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بچے بچیاں گھر کے یہ وہ، اصل میں حکمت میں نے اختیار کیا اس لیے میں کچھ بولتا نہیں ہوں، یہ حکمت نہیں ہے۔ یہ حکمت تو حسن اسلوب سے کرنے کا نام ہے، کسی کام سے رک جانے کا نام حکمت نہیں ہے۔ اس کو حسن اسلوب سے کیا جائے، آدمی کوشش کرے اس کے لیے۔ سب سے پہلی چیز تو اس کو برا سمجھے اپنے دل سے، وہ آخری درجہ ایمان کا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ کوئی آدمی کسی منکر کو، کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کے ذمے سب سے پہلے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ لیکن چونکہ ہاتھ سے روکنا وہ سب کا کام نہیں ہوتا، وہ خلیفۃ المسلمین کا کام ہے، یا حکومت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے پاور کے، تو اپنے طاقت پر، قانون کے زور پر اس چیز کو دباوے۔ وہ کام اب ہر ایک کا نہیں ہے۔
फलयुगय्यिरहु बियदिही इन लम यस्तति' फबिलिसानिही, अगर उतनी इस्तेदाद नहीं तो अपनी ज़बान से कह सुनकर उसको ख़त्म करें। इसकी इस्तेदाद सब में है कि आदमी कह सकता है, इल्लम यस्तति', फिर भी बाज़ मरतबा ऐसा मौका आ जाता है कि आदमी में वो सकत नहीं कि अपनी ज़बान से कह सके, तो अपने दिल से तदबीर करे कि भाई ये मुनकर कैसे ख़त्म हो। मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं इनसे जाकर मिला, ये कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, मैं इनसे जाकर मिला कि हाजी साहब ऐसा थोड़ा आपको अल्लाह ने वज़न दिया है, आपकी बात लोग मानते हैं, सुनते हैं, दो बातें आप कहो। आदमी तदबीर करें, गीबत के तौर पर नहीं। एक तो है बाज़ों को आदत हो गई है, जहाँ उनका कोई मद्दे मुखालिफ है, वो कोई काम करेगा तो फ़ौरन वो लोगों को जाकर देखा फलाना फलाना, तो गीबत के तौर पर नहीं, खैर खाही के तौर पर। जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बड़ी सिफत थी, वो इस सिफत के साथ लोगों से कहते थे, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, कि मैं तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूँ। बाकी कुछ नहीं चाहते, खैर खाही चाहते हैं कि भाई अल्लाह की ज़मीन पर कोई गलत काम ना हो, कोई मुसलमान गुनहगार ना हो, सुन्नत शरीयत छोड़कर कोई काम न करे, कोई उसका एहतिमाम करें। और ये सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के बारगाह में हम छूट नहीं सकेंगे इसलिए ज़रूरत इसकी है कि अपने जहाँ भी हैं हम जिस तरह का जो मुनकर हो रहा है, एक इनफिरादी तौर पर का, और जहाँ देखें कि भाई इज्तिमाई तौर पर हो रहा है तो मोहल्ले के 5-25 आदमी जमा हो जाए, लड़ाई करने के लिए नहीं, उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं, या उन लोगों को जलील करने के लिए नहीं, बल्कि उनको समझाने के तौर पर अगर जमा हो जाएंगे। भाई मुनकर करने वाले 50 आदमी हैं, अगर रोकने वाले 10 जमा हो जाएंगे तो 10 की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। वो 50 के मुकाबले में अगर 10 जमा हो जाएंगे। आज से कुछ सालों पहले देखते थे हमारे मोहल्लों में 2-4 बूढ़े होते थे, 2-4 बूढ़े, ज़रा शादी ब्याह में ज़रा शोर तमाशा शुरू हुआ, वो 2-4 चिल्लाते थे, सब बंद हो जाता था। घर के पूरे ख़ानदान में एक आदमी होता था, एक आदमी पूरे ख़ानदान में होता था, कोई 19-20 हो रहा है, नहीं मानता, ये हो रहा, एक आदमी आ जाता था, सब दब जाते थे। उसका एक माहौल था, अब वो माहौल नहीं बचा है। अब आज़ादी आम है, लोगों में आज़ादी आम है, तो अगर 2-4 नहीं तो 10-12, 10-20 आदमी जमा हुए और आपस में मशवरा करके भाई ये चीज़ गलत हो रही है, हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, हमारे मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए, हमारी बस्ती में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर वो 10-20 आदमी एक फ़िक्र पर जमा हो जाते हैं और उसने उसलूब से अगर सही नीयत के साथ कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है किसी गलत चीज़ को जगह नहीं मिल सकेगी। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे माहौल में फिर भी खैर गालिब है, तायीद करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, खैर का गलबा है, अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले ज़्यादा हैं बमुकाबिल बुराई करने वालों के, नमाज़ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं न पढ़ने वालों के मुकाबले में, अच्छी सोच रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो अच्छी सोच वाले खामोश हैं, सब तमाशाई बने हैं। अच्छी सोच वाले तमाशाई हैं कि वो तमाशाई बने हुए हैं, देख रहे हैं दूर से, तो उनका दूर से देख लेना काफ़ी नहीं है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, ये जो फरीज़ा हैं अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का, जो खैर उम्मत होने की वजह से हमारे ऊपर एक खुसूसी इनाम है अल्लाह पाक का, उस फरीज़े को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। चाहे छोटी सतह से हैं, भाई जो बेनमाजी हैं मोहल्ले में, बस्ती में, तो वहीं से इब्तिदा हो। अजान हो गई, दुकानें खुली हैं, मार्केटों में लोग बैठे, कहें एक दूसरों को, कहने में हमारा क्या जाता है, मोहब्बत से कहना है, हमें किसी को गाली तो नहीं देनी है, अल्लाह के फरीज़े की तरफ बुलाना है, उस कहने पर हमें सवाब मिलने वाला है। और अगर वो आदमी नमाज के लिए आ गया तो उसकी मकबूल नमाज का सवाब हमें वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है। कितने सारे फ़ज़ाइल हैं, इब्तिदा करें भाई नमाज की तरफ लोगों को लावें। दीगर मौक़ों पर देखते हैं भाई कोई छेड़खानी कर रहे हैं लड़कियों की, तो हम उनको समझावें कि भाई हमारी भी माँ बहनें हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को कितने अच्छे अंदाज में समझाया जिनके दिल में ज़िना का दाइया पैदा हुआ था। हमारे बड़ी उम्र के दोस्तों जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो देख रहे हैं चौराहे पर बैठकर, दुकानों पर बैठकर, चौकों पर बैठ कर के लड़के क्या हरकतें कर रहे हैं, लड़कियां क्या हरकतें कर रहे हैं, वो तमाशाई बने कि उनको बिलाकर बिठाकर, बेटा ये अपना काम नहीं है। दो बातें कह सकते हैं, बड़ा भाई जानता है छोटे भाई की हरकतों को लेकिन कुछ नहीं कह रहा, बाप जानता है बेटे की हरकतों को लेकिन वो खामोश बना हुआ है।
حضور علیہ السلام وہ صحابی جن کے دل میں زنا کا داعیہ پیدا ہوا، آپ سے آ کر اجازت طلب کریں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو حضور علیہ السلام نے کہا بیٹا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ نہیں چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں سے کوئی کرے؟ نہیں چاہتا۔ تمہاری پھوپھی سے، خالہ سے؟ بولے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا بیٹا دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن، بیٹی، ماں، پھوپھی سے کوئی زنا کرے۔ اور پھر وہ صحابی کہتا میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے بچنے کی دعا دی، تو اس دن سے میرے دل میں زنا کی نفرت بیٹھ گئی۔ اب ایک نیا لڑکا اس طرف مائل ہو رہا ہے، 15-16 سال کا ہے، بٹھا کر اس کو سمجھایا، اس کے اندر ابھی حیا ہے، شرم ہے، وہ مان جائے گا۔ چوری کی طرف جا رہا ہے، ڈکیتی کی طرف جا رہا ہے، ابھی 16-17 سال کی عمر، اس کو سمجھایا، مان جائے گا، وہ پکا نہیں ہوا ہے اپنی عادتوں میں، غلط حرکتیں کر رہا ہے، بٹھاویں، اس کو بٹھا کر سمجھایا ہے، وہ مان جائے گا، وہ غلط کی طرف نہیں جائے گا۔ نشے کی طرف جا رہا ہے، پتہ چلا ہے، اس کو بٹھا کر بیٹا چائے پلائی، ناشتہ کروا دیا، تھوڑا سا اس سے انس پیدا کر کے اس کو سمجھایا کہ بیٹا اچھا کام نہیں ہے، یہ لائن ٹھیک نہیں ہے، تم شریف آپ کے بیٹے ہو، تمہارے دادا ایسا نہیں تھے، تمہاری ماں بہت اچھی ہے، جو نسبت اس کی اچھی ہے اس نسبت کے ساتھ اس کو جوڑ کر، یہ نہیں کہ نا بابا عوض دندہ کرے صاحب یہ کروا لو، یہ نہیں بھائی، اس کی ماں نیک ہے تو اس ماں کی طرف نسبت کر لو، خوبی تلاش کرے اس کے اندر کون سی خوبی ہے، اس خوبی کو اجاگر کرتے ہوئے اگر اس کو روک دیا تو وہ نشے سے، بیڑی سگریٹ سے اور اس سے اوپر آگے جا کے نشہ آور چیزوں سے یہ جوان بچ جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا ہے۔ باقی خالی تبصرے کرنا اور پیچھے سے غیبت کرنا یہ ہمارے لیے مزید جو ہے ہمارے اوپر اور زیادہ وبال کی چیز ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس کی کوشش کریں اپنے اپنے ماحول میں، اور نرمی کے ساتھ کریں، نرمی کے سے تواضع سے کریں، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ کر ہم نہ کریں، ہم بھی پاک صاف نہیں ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں۔ اگر اللہ ہمارا ریکارڈ نکال دیں تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارے عمل نامے میں ہیں، لیکن اللہ نے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ہے اس سے ہم بھی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور جو اپنے ماحول میں برائی جس وقت دیکھیں، گھر میں، محلے میں، بستی میں، جس موقع پر ہو، اگر سال بھر یہ ہوتا رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کسی عید کے موقع پر، رمضان عید میں، بقرعید میں، یا ایسے موقعوں پر جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ پاک ہمیں خوشگوار زندگی کا مزہ دے گا۔ ورنہ جلتی ہوئی آگ ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم سیفٹی میں ہیں، محفوظ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آیا ہوا سیلاب ہے، بستی میں چل رہا ہے، اور ہم گھر کے دروازے بند کر لیں کہ بھائی اپنا گھر تو بہت محفوظ ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا، ہمارا گھر نہیں، ہم خود اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جو کچھ ہوا، جس نے بھی کیا ہے، ہم اس پر توبہ کریں، ہم توبہ کریں کہ اللہ غلط ہوا ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے طریقے سلیقے سے شوبھا دیتی ہے، جب وہ حد سے باہر ہوتی ہے تو بجائے نفع کے نقصان پہنچاتی ہے۔ آئندہ ایسا نہ ہو، اس کی تدبیریں کی جاویں، چاہے شادی بیاہ میں ہو رہا ہو، یا عید خوشی میں ہو، تہوار میں ہو رہا ہو، یا اس قسم کی کسی چیز میں ہو رہا ہو، تو اس میں آئندہ نہ ہو، اس کے لیے متفکر ہو، اور اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے مثبت انداز میں اس کا تذکرہ کر کے خیر اور خوبی کے کاموں میں خود بھی آگے بڑھ رہے ہوں، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو خیر خوبی کے کاموں میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مسجدوں میں یہ اعمال ہوتے ہیں، مسجدوں میں اگر یہ سارے مصلی اپنی اپنی مسجدوں میں روزانہ ان اعمال میں، ان فکروں میں شریک ہو جاوے تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ 1000 کی اسپیڈ سے خیر زندہ ہو جائے گی، اور سارے فتنے عافیت سے دفع ہو جائیں گے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں جڑ جاویں، مشوروں میں، تعلیم میں، روزانہ کی ملاقاتوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جا کر اس کا دینی ایمانی ذہن بنایا جاوے، اور اس کو آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کیا جاوے کہ ہر مسلمان اپنی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں میں ان مبارک اعمال میں جڑ کر اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو بھی، اور بحیثیت حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے، حضور کے امتی ہونے کے، پوری دنیا سے تمام قسم کا فساد ختم ہو، اور ایمان، اعمال، حسن اخلاق اور آخرت کی فکر زندہ ہو کر ہر انسان اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوا زندگی گزار رہا ہو، اس کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرماؤ۔
أشهد أن لا إله